السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ اشعار جو باقی رہ چکے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم کے، اس کا نام ہے بزم عجم۔ تو آج انشاءاللہ ان اشعار کو ہم پڑھیں گے۔ محو فلک فروزی تھی انجمن فلکی، محو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ محو فلک فروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ تو اس اشعار میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی ساری محفل، یعنی چاند اور تارے سب آسمان کو روشن کرنے میں مشغول تھے، کہ جب آسمان کے سب سے اونچے طبقے سے ایک فرشتے کی آواز آئی، آسمان کے اونچے طبقے سے ایک فرشتے کی آواز آئی، تو یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردو نشیں تمہاری۔ اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردو نشیں تمہاری۔ پاسباں محفظوں کو کہتے ہیں، پاسبانو محفظ، تابندہ قوم کا مطلب ہے درخشاں قوم، روشن قوم۔ تو اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتے، کہ ایک فرشتے کی آواز آئی، ایک فرشتے کی آواز آئی جو تاروں سے مخاطب ہو رہی تھی کہ اے رات کے محفظو، اے آسمان کے تاروں، تمہاری ساری قوم جو آسمان میں بسی ہے وہ تابناک اور درخشاں قوم ہے، وہ خوشحال قوم ہے۔ تو تاروں سے پھر مخاطب ہے، چھیڑو ثروت ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر قافلوں کی تاب جبیں تمہاری۔ چھیڑو ثروت ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر قافلوں کی تاب جبیں تمہاری۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے آسمان کے تارو، کہ اے آسمان کے تارو، ایک ایسا نغمہ یا گیت گانا شروع کرو، یا ایسا گیت گاؤ کہ جس سے زمین پر غفلت کی نیند سونے والے جاگ اٹھے۔ وہ تمہاری چمکتی پیشانی کو اپنے قافلوں کی رہبر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ تمہارے جگانے پر جاگ جائیں گے۔ تاب جبیں، ماتھے کی چمک۔ تو آئینہ قسمتوں کے یہ تم کو جانتے ہیں، آئینہ قسمتوں کے یہ تم کو جانتے ہیں، شاید سنی صدائے اہل زمین تمہاری۔ آئینہ قسمتوں کے یہ تم کو جانتے ہیں، شاید سنی صدائے اہل زمین تمہاری۔ تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے رات کے پاسبانوں، اے رات کے پاسبان تاروں، یعنی تاروں کی طرف اشارہ ہے، تمہیں زمین پر رہنے والے اپنی قسمتوں کے آئینے سمجھتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی قسمت کو تاروں کی گردش سے منسوب کرتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ تمہاری صدا کو سن کر شاید عمل کریں گے۔
لہٰذا یہ لوگ تمہاری اس صدا کو سن کر شاید عمل کریں گے۔ رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا سے، وسعت تھی آسمان کی معمور اس نوا سے۔ رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا سے، وسعت تھی آسمان کی معمور اس نوا سے۔ تو اس شعر میں علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کی آواز سن کر تاروں بری فضا سے خاموشی ختم ہو گئی۔ رخصت ہوئی خاموشی تاروں بری فضا سے۔ تو جب تاروں نے فرشتے کی آواز سنی تو تاروں بری فضا سے خاموشی ختم ہو گئی، اور آسمان کی وسط میں یہ آواز جادو جگانے لگی۔ یہ فرشتے کی آواز ہر طرف آسمان میں پھیل گئی۔ تو فرماتے ہیں حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری ہے، حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دلبری ہے، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ فرماتے ہیں کہ تاروں کی خوبصورتی میں قدرت کا سارا حسن اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح پھول کی خوبصورتی شبنم کے آئینے میں منعکس ہوتی ہے، کہ جس طرح پھولوں کی خوبصورتی شبنم کے آئینے میں منعکس ہوتی ہے۔ آئینہ نو سے ڈرنا ترجیح کہن پہ اڑنا، آئینہ نو سے ڈرنا ترجیح کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو فرماتے ہیں تاروں نے جواب دیا کہ قوموں کی زندگی میں سب سے مشکل و دشوار بات یہ ہے کہ وہ نئے قوانین یعنی تبدیلیوں سے ڈرتے ہیں اور پرانی روایتوں اور طور طریقوں پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں۔ اشعار میں شاعر فرماتے ہیں کہ تاروں نے مزید کہا کہ زندگی کا قافلہ اتنا تیز رفتار ہے کہ اس کے تیز بہاؤ یعنی دوڑ دھوپ میں قومیں روندی اور کچلی گئی ہیں۔ گویا جو قومیں غفلت کی نیند میں مست رہیں اور جنہوں نے وقت کی نبض کو نہیں پہچانا، وہ قومیں مٹ کر رہ گئیں۔ آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجمن داخل نہیں، لیکن وہ بھی اپنی برادری میں۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ ہزاروں تارے ایسے بھی ہیں جنہیں آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، لیکن وہ تاروں کی برادری میں شامل ہیں۔ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ تاروں نے فرشتوں کی آواز کے جواب میں کہا کہ دنیا کے سارے نظام آپسی کشش سے توازن میں بھی ہے اور قائم و دائم ہے۔ یہ بات تاروں کی زندگی میں چھپی ہوئی ہے، یعنی تاروں کی زندگی سے ہمیں آپسی اتحاد اور اتفاق کا سبق سیکھنا چاہیے۔ تو اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شام ہونے اور شام کے بعد رات کے پر پھیلانے اور آسمان میں تاروں کے چمکنے کا ذکر کرتے ہوئے پہلے تاروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہاری قوم خوشحال اور تابندہ ہے، یعنی تاروں کی قوم جو ہے وہ تابندہ ہے، خوشحال ہے۔ تم زمین والوں کے لیے بھی کوئی ایسا گیت چھیڑو کہ وہ بھی جاگ اٹھیں، کیونکہ زمین والے تو تمہیں اپنے مقدر کا آئینہ کہتے ہیں، اس لیے شاید تمہاری بات ان پر اثر کرے۔ یہ کائنات کا سارا نظام باہمی کشش اور اتفاق اور اتحاد سے قائم و دائم ہے،
اور باقی آسمانی چیزوں کی طرح ہی اگر دنیا والے بھی آپسی اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے سے قدم ملا کر چلیں تو انہیں کامیابی، خوشحالی اور بہتری نصیب ہوگی۔ باقی وسلم۔